الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سرور سروران، حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی، احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ بندہ مومن کا امتیازی وصف ہے اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ مالک کائنات نے مومنوں کو باحیا رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. آج کے اس پرفتن دور میں جس طریقے سے حیا کی چادر کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور پھر صرف یہیں تک بات محدود نہیں بلکہ اعلانیہ اور کھلم کھلا. حدیث پاک میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک میری تمام امت کو معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. یعنی اتنا بندہ بے حیا ہو جائے، ایک بندہ عام گلی میں لڑکوں کے درمیان کوئی اس طرح کی باتیں کرے نا تو کہتے اس کو بھی بے حیا ہے. لیکن اگر وہ اتنا جری اور بہادر ہو جائے کہ اپنے باپ کے سامنے بھی اس کو شرم حیا نہ آئے تو کہتے ہیں اس کی تو بس اب کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ساری حدوں کو پھلانگ چکا ہے. تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک میری تمام امت کو معاف کرے گا سوا ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک بندہ رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ پاک نے صبح تک اس کے پردے کو نہیں کھولا، اللہ پاک نے اس کے پردے کو قائم رکھا. اب وہ صبح اٹھے اور اپنے دوستوں کے درمیان جا کے اس پردے کو خود ہی کھول دے اور اپنے دوستوں کو بتائے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. یہ بیماری تو آج اتنی عام ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے.
دوستوں کو اپنے گناہوں کی فہرستیں تیار کر کے بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. معاذ اللہ تعالیٰ عزتوں سے کھیلتے ہیں اور پھر دوسرے لڑکوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کی عزت کے ساتھ یہ کیا، فلاں کی عزت کے ساتھ یہ کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان وہ میں نے بھی عرض کر دیا کہ اللہ پاک ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کرے گا. تو اگر اللہ پاک سے معاف، یعنی بندہ اتنا جری ہو جائے، اتنا بے حیا ہو جائے کہ گناہ کرتے ہوئے اس کو حیا ہی نہ آئے اور کھلم کھلا وہ سرے عام گناہ کرتا پھرے. حیا کہتے ہیں کسی معاملے میں جھجک کرنے کو، تکلف کرنے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا کہ جب حیا فوت ہو جائے تو پھر بندہ جو چاہے کرے. با حیا رہنا یہ مسلمان کی شان ہے. حیا یہ نوجوانوں کا زیور ہے، وہ بچی ہو وہ چاہے بچہ ہو. حیا ایک ایسی نعمت ہے جو اپنے کرنے والے کو خوبصورت بنا دیتی ہے. کریموں سے، میک اپ سے، کسی چیز سے وہ خوبصورتی نہیں ملتی جو بندے کو با حیا ہونے سے اللہ پاک خوبصورتی عطا فرما دیتا ہے. اور جہاں سے رخصت ہو جاتی ہے وہاں پہ بدصورتی آ جاتی ہے. بے حیا بندہ کتنا ہی سونا کیوں نہ ہو لیکن نظروں کو وہ جچتا نہیں ہے، اس کی بدصورتی نمایاں ہوتی ہے. چہرے کی خوبصورتی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی انسان کے کردار کی ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب پیارے آپ اپنے امتیوں کو ارشاد فرمائیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن مردو اپنی نگاہوں کو جھکا لو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک لشکر کی سپہ سالاری کر رہے تھے. قلعے کا محاصرہ ہو گیا. محاصرے کے بعد جو عیسائی تھے انہوں نے اندر جب ساری صورتحال کابینہ بلائی مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اناج ختم ہو چکا ہے، بھوکے مر جائیں گے اگر محاصرہ باقی رہا، اور باہر سے بھی کوئی مدد ملنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لہٰذا صلح کی جائے. لیکن اتنی آسانی سے قلعہ نہیں دیں گے، ایک آخری حربہ ہم ضرور آزمائیں گے. انہوں نے کہا بھی وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے قلعے کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو اکٹھا کیا جائے. مسلمانوں کو ہم کہیں گے کہ بھئی ہم نے قلعہ آپ کے سپرد کر دیا، اور جس رستے سے مسلمانوں کا لشکر گزرے گا اس رستے میں ان خوبصورت لڑکیوں کو پھولوں کی پتیاں پکڑا کے رستے میں کھڑا کر دیں گے، اور ان کو یہ حکم ہوگا تاکیدی کہ بھئی کوئی بھی مرد تمہیں چھیڑے، تنگ کرے، تم نے اس کو روکنا نہیں، کھلی اجازت دینی ہے بے حیائی کی. اور یہ عرب کے بدو لوگ ہیں، یہ عرصہ ہو گیا، مہینوں کے مہینے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ایک فطرتاً ان کی خواہش پیدا ہوگی یہ گناہ کی طرف مائل ہوں گے، تو ہم جب یہ گناہ کی طرف مائل ہوں گے ہم دوبارہ حملہ کریں گے اور فتح حاصل کر لیں گے اور ان مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو تہہ تیگ کر دیں گے. ان کا یہ خفیہ منصوبہ ہوا. انہوں نے تیاری کر کے اندر ساری، اب باہر نکلا جو ان کا سردار تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم قلعہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، یہ چابیاں پکڑیں اور آ کے اندر اپنے معاملات کو سنبھالیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اب امیر لشکر تھے، یہ آگے آگے تھے اور پیچھے سارا مسلمانوں کا لشکر پیچھے آ رہا تھا. اب امیر لشکر نے جو ہی قلعے کے اندر قدم رکھا، آگے کے معاملات کو دیکھا کہ عورتیں نیم برہنہ لباس پہن کے، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں اٹھا کے اور اپنے بالوں کو کھول کے بے پردگی کے ساتھ لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کھڑی ہوئی ہیں. اور اب مومن تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب مومن تھے، ان کی اس خفیہ چال اور منصوبے کو سمجھ گئے. آپ نے فوراً اپنی سواری پہ کھڑے ہو گئے، اونٹنی پہ، اور منہ پیچھے کو کر لیا، آگے کو نہیں رکھا، منہ پیچھے کو کر لیا اور سواری پہ کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اور یہی آیہ مبارکہ تلاوت کی. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
آپ مومن مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اب اللہ کا قرآن پڑھنے والا صحابی رسول، سننے والے بھی صحابی رسول، فوراً سارے کے سارے لشکر نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ہزاروں کا لشکر نیم برہنہ عورتوں کے درمیان سے گزر گیا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ جی کس طرح اپنی نگاہ کی حفاظت کروں، کیسے اپنی نگاہ کو بچاؤں؟ باہر نکلتا ہوں تو ٹافی کے پیپر کے اوپر بھی عورت بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے۔ سڑک پہ نکلیں تو بڑے بڑے سائن بورڈ پہ عورتیں بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ بے حیائی اور اپنی نظر کو ناپاک کرنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ جگہ جگہ دعوت نظارہ ہے۔ موبائل کھولے تو تب گناہ کی دعوت ملتی ہے، ٹی وی کھولے تو تب گناہ کی دعوت ملتی ہے، کتاب کھولے تو کتاب کے سرے ورق پہ گناہوں کی دعوت مل رہی ہے، اخبار کھولے تو اخبار کے ہر صفحے پہ گناہ کی دعوت مل رہی ہے۔ کیسے بچائیں؟ ان صحابہ سے پوچھو جن کے سامنے، ہمارے سامنے تو صرف تصویریں ہوتی ہیں، ان کے سامنے عورتیں سج سنور کے کھڑی ہوئی تھی۔ بس اللہ کا قرآن سنا، پڑھا صحابی رسول نے، سنا اصحاب رسول نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فوراً ہزاروں کے لشکر نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور ان بے حیا عورتوں کے درمیان سے سارا لشکر گزر گیا۔ کسی ایک نوجوان نے بھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ عورتیں وہی پھولوں کی پتیاں پکڑ کے اپنے مردوں کے پاس گئیں، ان کے منہ پہ پلیٹیں ماریں اور مار کے کہنے لگیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سچا دین انہی لوگوں کا ہے، کہ ان کو شکست دینے کے لیے تم نے اپنی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے جو غیر کی عزت کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر تمام مومن مردوں کو حکم دے دیا، فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پہلے آنکھ کو جھکانے کا ذکر کیا، پھر شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا، کیونکہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، دل کی دشمن آنکھ تھی، دل دشمن جاں ہو گیا۔ آنکھ یہ پہلا زینہ ہوتا ہے برائی کی طرف مائل کرنے کا، انسان دیکھے گا تو گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ابتداء ہی بندہ مومن کو اس کی حفاظت کا حکم دے دیا، اور صرف مردوں کو حکم نہیں ہوا بلکہ عورتوں کو بھی حکم ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ مردوں کو بھی حکم ہوا اپنی نگاہیں جھکائیں، عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکائے۔ ام المومنین ام عائشہ فرماتی ہیں کہ کواری لڑکی بھی اتنی حیا نہیں کرتی جتنی حیا مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کل تو کیا کریں، جس بچی میں جھجک ہوتی ہے، شرم حیا ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے معاملات کرنے ہیں، اس کو تو اٹھنے بیٹھنے کا نہیں پتہ، اس کو تو بولنے چالنے کا نہیں پتہ، اور جو آگے سے ٹوک ٹوک کے جواب دیتی ہے، کہتے ہیں یہ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ حالانکہ اپنے اسلاف کو دیکھیں، وہ پیر وارث شاہ نے فرمایا تھا، کنجر سوئی جو غیرتوں باج ہوئے، جمیں بھابڑا بنا اشنان ہوئے، رنڈی سوئی جو کرے حیا بوتا، نیمی نظر تے باج زبان ہوئے۔ پیر وارث شاہ فرماتے ہیں کہ جو کواری لڑکی ہوتی ہے اس کی تو زبان ہی نہیں ہوتی، وہ تو بے زبان ہوتی ہے، اس کی نگاہ نیچے ہوتی ہے، اس میں حیا زیادہ ہوتی ہے۔ آج یہ مسئلہ امت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور اغیار ہمیں عریانی اور بے حیائی کے سیلاب میں غرق کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس سیلاب سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان دو آیات بینات کے اندر مردوں کو حکم ہوا نگاہیں نیچی کرو، عورتوں کو حکم ہوا نگاہوں کو جھکا لو۔ اب جس طریقے سے نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جس طریقے سے خنزیر کے گوشت سے بچنا فرض ہے، جس طریقے سے شراب سے بچنا فرض ہے، اسی طریقے سے مومن مرد اور عورت بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لینا بھی فرض ہو گیا۔ اور مت کوئی یہ سوچے کہ بھئی میں آنکھ بچا کے دیکھ لوں گا، یہاں کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ پاک قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ تو تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعنی تم
ساری دنیا سے نگاہ بچا کے چرا کے سب کو چھوڑ دیں، اپنے الگ کمرے کے اندر بیٹھ کے تم اپنے موبائل پہ اگر بے حیائی کرو گے، فرماتے یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھ کی اس خیانت کو جانتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کا مجھ سے ذکر نہ کرو۔ عرض کی حضور کون سے؟ فرمایا کہ ایک تو وہ جس نے امام وقت کی نافرمانی کی، حاکم اسلام کی نافرمانی کی، اور دوسرا فرمایا کہ زر خرید غلام یا لونڈی جو حالت فرار کے اندر مر گئے، اب یہ معاملات نہیں رہے لونڈیوں اور غلاموں والے، اور تیسرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس عورت کا خامند اپنے گھر سے باہر گیا، اس کے گھر کی ضروریات کو پورا کر کے گیا، لیکن اپنے خامند کے جانے کے بعد وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی رہی، بلا ضرورت اس نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو میرے ساتھ ذکر ہی نہ کرو۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، انہوں نے باریک لباس پہنے ہوئے تھے۔ آج تو بازار میں چلے جائیں زنانہ لباس خریدنے کے لیے، تو دکاندار کو کہیں کہ ذرا موٹا کپڑا دکھاؤ تو کہتا ہے مولوی جی کیڑی دنیا چھوٹ کے آگے۔ ہمارے استاد صاحب کے چھوٹے بھائی وہ بازار میں چلے گئے کپڑا خریدنے کے لیے، اب وہ دکاندار کو کہہ رہے تھے کہ کپڑا دکھاؤ، وہاں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور حضرت صاحب کو دیکھ کے تو وہ کہنے لگیں کہ مولوی جی تہاڑیاں زنانیاں مر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی وہ کیوں؟ بھائی وہ کیوں؟ کہنے لگی جی جے ہوندیاں تے آپ ہی آ کے خرید دیاں، تسی آ کے کپڑے خریدن دے ہو۔ تو وہ فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ زنانیاں نہیں مریاں، مرد زندہ نے۔ بھائی مرد زندہ ہیں اسی لیے خود آ کے یہ خریدنے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ جی تانوں پتہ لگ جائے گا کپڑے کہیں خریدی دینے۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی بتاؤ یہ کپڑا بنایا کس نے ہے؟ فیکٹری، جس فیکٹری سے یہ کپڑا بن کے آئے وہاں کون کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہاں پہ مرد ہی بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا مرد اگر کپڑا بنا سکتا ہے تو کپڑا خرید نہیں سکتا؟ پھر وہ کہنے لگی جی تہاڈا خریدیا تھا تہاڑیاں بیبیاں نو پسند آ جائے گا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ اگر تو انہوں نے پہننا ہے ہمارے لیے تو پھر تو ہمارا خریدا ہوا ان کو پسند آئے گا، اور اگر انہوں نے کسی اور کے لیے پہننا ہے تو پھر ہمارا خریدا ہوا ان کو پسند نہیں آئے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج تو باریک لباس عورتوں کا اتنا ہو گیا ہے کہ موٹے لباس کی بات کریں تو دکاندار باتیں سناتا ہے سو کہتا ہے مولوی جی کیڑی دنیا چھوٹ کے آگے۔ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس عورتیں آئیں، انہوں نے باریک لباس پہنے ہوئے تھے، تو حضرت اماں پاک نے فرمایا اگر تو تم مومن ہو، ایمان والی عورتیں ہو، تو پھر تو یہ لباس مومن عورتوں کا نہیں ہے، اور اگر تم مومن نہیں ہو، کافرہ ہو، عیسائیہ ہو، یہودیہ ہو، پھر جو چاہے کرو، پھر ہم تم پہ روک ٹوک نہیں لگائیں گے۔ مشہور حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ پردہ کر لو۔ عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا وہ نابینا ہے لیکن تم تو بینا ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہاں تک حکم کیا۔ آج عورت کہتی ہے، آج مرد بھی یہ جو ہے نا بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں جی سانو اعتماد ہے۔ کیا مصطفیٰ کریم کو اعتماد نہیں تھا معاذ اللہ تعالی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو نبینا مرد سے پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ان پاک بیبیوں سے ہماری عورتوں کو نسبت بھی نہیں ہے، کجا خاک اور آسمان سے بھی یہ نسبت نہیں ملتی۔ آج کے ماحول کو اگر دیکھتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس چند اچھے لوگوں کو نکال کے، وہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہر دور کے اندر نیک اور پاک لوگ رہیں گے، ان نیکوں کو نکال کے باقی میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ الجھ گئے ہیں۔ یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے، بڑے بڑے جبوں والے اور بڑی بڑی گدیوں والے، بڑے بڑے پیروں کے گھر بھی الجھے ہوئے ہیں، بے پردگی کے سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ سادات کے گھروں سے پردہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے۔ یہ فلمی ایکٹروں عورتوں کے ہم نام سنتے ہیں، نام کے ساتھ سید لکھا ہوتا ہے، شاہ لکھا ہوتا ہے۔ سید
سادات یہ تو وہ گھرانہ تھا کہ جس گھرانے کی عورت کے پاؤں کا ناخن بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کسی کتاب میں، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کیا، کسی نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک گھر آ کے آباد ہوا، اور اس گھر سے روز نہ ایک بچہ آتا اور ہمسایوں کے ارد گرد گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ گھر میں جو بھی پکا ہوتا وہ دے کے جاتا، اور آ کے کہتا بھئی یہ میرے نانا جان نے بھیجا ہے، یہ نانا جان نے کہا ہے کہ بھئی ہمسایوں کو دے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا شوق ہوتا کہ کبھی نانا جان ان کے باہر نکلے، ہم ان کی زیارت بھی کریں، لیکن کبھی کوئی اس بچے کے علاوہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا، نہ ہم نے کبھی کسی کو دیکھا۔ ایک دن 2-4 محلے کے سیانے بندوں نے اس بچے کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پوچھنے لگے، بیٹا تمہارے نانا جی کیا معذور ہیں یا کوئی بیماری میں مبتلا ہیں؟ سبب کیا ہے؟ وہ باہر کیوں نہیں آتے؟ وہ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ ہنس کے کہنے لگا، چاچو آپ کو میرے نانا جی کا نہیں پتہ؟ وہ کہنے لگے نہیں ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ کہنے لگے میرے نانا جی تو وہی ہیں جن کا ساری دنیا کلمہ پڑھتی ہے، یعنی میں سید زادہ ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہارے گھر سے کبھی ہم نے تمہارے سوا کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، وہ بچہ کہنے لگا کہ ہمارے مرد باہر کام کرتے ہیں، ایک طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ نیا مکان آیا ہے، ہماری عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی، جو بھی کام ہوتا ہے میں باہر نکل کے کرتا ہوں۔ کہا بھی تم جب بھی کوئی چیز لے کے آتے ہو کہتے ہو میرے نانا جی نے بھیجی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میری اماں جی مجھے یہی کہتی ہیں کہ نانا جی کا حکم یہ ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھو، جو گھر میں پکا وہ ہمسایوں کو بھی دو، وہ ارد گرد بھی تقسیم کرو، یہ نانا جی کا حکم ہے۔ وہ تو بات بات پہ مجھے نانا جی کا ایک اسوہ حسنہ پڑھ کے سناتی ہیں، سادات کا گھرانہ۔ اور میں نے عرض کیا آج تو بس جبہ و دستار اور ممبر و محراب اس سیلاب کی زد میں بہتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے نظر کی حیا ہے، نظر جھکی ہو، پاکیزہ ہو، با حیا ہو۔ اکثر لوگ نہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، بس ایسے ہی ہے جیسے ایک بوجھ تھا کندھوں پہ اتار دیا۔ جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی نہیں نا۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی میرے جیسے پریشان ہیں، جی دل نہیں لگتا نماز میں، بس ایک بوجھ سمجھ کے اتارتے ہیں، جی فرض ہے اب پورا تو کرنا ہے۔ بڑی مشکل سے 4 سجدے کرتے ہیں، دل بار دکان میں پھنسا ہوا ہے، دل بار کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، دل اولاد کے اندر پھنسا ہوا ہے، بس 4 ٹکریں لگائیں، اٹھے دوڑے دنیا کی حوث کے اندر پھر گم ہو گئے، بس یہ ایک بوجھ اتارتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرمایا کہ عبادت میں لذت نہ آئے، قرآن کی تلاوت میں چاشنی نہ ملے، اللہ کے ذکر میں حلاوت حاصل نہ ہو، اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، غیر کو نہ دیکھو، غیر عورت کی طرف اپنی نگاہ کو نہ اٹھاؤ۔ اگر غلطی سے تمہاری نظر غیر عورت پہ پڑ جائے، صحیح حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر عورت پہ نگاہ پڑ جائے اور جو مومن فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لے، اللہ اس کے دل کو ایمان کی لذت عطا کرے گا، اور یہ ایسی لذت ہوگی جس کو وہ محسوس کرے گا۔ عبادت میں لذت ملے گی، ایمان میں لذت ملے گی، قرآن کی تلاوت میں لذت ملے گی۔ جس کی نظر میں میل ہے اس کی عبادت میں لذت نہیں ہے، اس کا سجدہ بے ذوق ہے، اس کی تلاوت بے نور ہے، اس کا ذکر بے کیف ہے، وہ دل پر وارد ہونے والی کیفیات سے محروم ہے۔ وہ رسماً قیام بھی کرتا ہے، وہ رسماً رکوع بھی کرتا ہے، وہ رسماً سجدے بھی کرتا ہے، مگر اس کی نماز خود اس پہ بوجھ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ سجدہ کرے تو پھر سر اٹھانے کو دل ہی نہ کرے، قرآن کھولے تو قرآن میں ڈوب جائے، اور ذکر کرے تو لوں لوں کے اندر ذکر رچ جائے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من مرشد نے لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ کہ پھر رگ رگ کے اندر جب بندہ خدا کا ذکر کرے، انسان کا لوں لوں اس ذکر کے اندر مست ہو جائے، قرآن کھولے تو اس میں ڈوب جائے اور ذکر خدا بندی میں مست ہو جائے انسان،
اگر ان کیفیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، پھر ابتدائی زینہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پاک کر لیں، اللہ عبادت کے اندر لذت عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ بے حیائی کی باتوں میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، دیکھیں نا، یہ دونوں چیزیں ضد ہیں۔ اگر عبادت میں لذت حاصل کرنی ہے، پھر بے حیائی کی لذت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر بے حیائی کی لذت حاصل کرنی ہے، پھر عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آج کے ماحول کے اندر دیکھیں، میں خود ہی اپنی بیوی کو سجا سنوار کے بنا کے اپنے یار کے گھر دعوت میں لے کے جا رہا ہوں، اور اس کے سامنے بے پردہ بٹھا کے پھر کہتا ہوں دسو تے صحیح بھابی کے انج دی لگ دی ہے پئی، تو پھر کہاں وہ حیا باقی رہے گی؟ اور پھر بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑے بڑے خود کو غیرت مند کہنے والے لوگ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے والے لوگ، وہ بھی اس طرح کی غلاظت اور بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میرا تے بھرا لگدا ہے۔ بھئی وہ تو لگتا ہے، یہ تو بھائی لگتا ہے، جو سگا بھائی ہے اس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو آگ ہے، دیور ہو جیٹھ ہو ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، جب سگے بھائی سے پردے کا حکم ہے تو یہ تو لگتا ہے، یہ تو بنا ہوا ہے بھائی، اس سے بھی پردے کا حکم ہے۔ آج مخلوط اداروں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا کر کے پھر آئے روز دعوے جو ہے وہ رونا روتے ہیں میڈیا پہ بھی، جی بے حیائی بڑی پھیلتی جا رہی ہے، جی بے حیائی کو کس طرح روکا جائے، جی فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ لڑکیوں نے یہ کر دیا، وہ لڑکوں نے یہ کر دیا۔ جب تم نے آگ اور پٹرول کو ایک جگہ اکٹھا کیا تو پھر کیوں روتے ہو؟ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو بڑی دور تشریف لے جاتے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ کئی معجزات بھی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے، صحرا تھا کھلا، کوئی پردے کے لیے جگہ نہیں تھی، حضور درخت کو حکم دیتے وہ آ کے پردہ کر دیتا، میرے مصطفیٰ پتھروں کو حکم دیتے پتھر دیوار بنا کے پردہ کر دیتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دور چلے جاتے حیا کی وجہ سے، کیونکہ گھروں میں اس وقت یہ استنجا خانے وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، اس وقت باہر لوگ جایا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا فرماتے۔ اور آج ہمارے ہاں تو نکر پہن کے موٹر سائیکلوں پہ بڑے فخر کے ساتھ لڑکے گھومتے ہیں اور اپنی رانوں کو کھلا چھوڑ کے، حالانکہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کے جسم کا حصہ، یہ مرد کے اس حصے کو عورت کہا جاتا ہے، یہ سطر ہے، یہ عورت ہے مرد کی، ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا چھپانا فرض ہے، اور اس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، مرد کے اس حصے کو دیکھنا بھی حرام ہے اور اس حصے کو دکھانا بھی حرام ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ نکر پہن کے سڑکوں کے اوپر گھومتا ہے موٹر سائیکلوں پہ، اور جب وہ اس پہ فخر بھی کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنے با حیا کہ حضور بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا سرکا ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر، فرمایا دروازہ کھول دو آنے دو، صدیق اکبر حاضر ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر، فرمایا کھول دو عمر کو آنے دو، حضرت فاروق اعظم بھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ عرض کی حضور عثمان ہوں، فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میرے مصطفیٰ اٹھے، اپنی پنڈلی کے کپڑے کو درست کیا اور درست کرنے کے بعد فرمایا عثمان اب آ جاؤ۔ کسی نے عرض کی لجپالا، ابو بکر کے آنے پہ بھی ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر کے آنے پہ بھی ویسے ہی بیٹھے رہے، حضور عثمان کے آنے پہ اتنی حیا کہ اپنی پنڈلی کے کپڑے کو درست فرمایا اور پھر عثمان کو اجازت دی، فرمایا میرا عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے با حیا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر دے دی۔ حیا کا انعام تو دیکھے، میرے پاک نبی کے صحابہ میں سے سب سے با حیا حضرت عثمان غنی، حضور کے سارے صحابہ حیا والے تھے، لیکن جس صحابی کو حیا کا زیور سب سے زیادہ ملا اس صحابی کو حضرت عثمان غنی ذو النورین کہا جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد کے اندر دیں، اور حضور فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور باری باری وہ دنیا سے پردہ کرتی جاتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ حیا کا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجہ مطہرہ نے کپڑوں سمیت غسل کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت
کہ اب کپڑوں سمیت غسل کر رہے ہیں، کپڑے اتار کے بھی تو غسل کر سکتے ہیں۔ فرمایا باہر لوگوں سے حیا آتی ہے، تنہائی میں اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی گزر رہے ہیں، راستے میں ایک بے پردہ عورت کھڑی تھی، ایک نظر پڑی، اب حکم تو یہ ہے نہ نظر پڑے تو فوراً جھکا لو، اس صحابی نے نظر جھکا لی، لیکن شیطان نے مائل کیا اور دوسری نظر پڑ گئی۔ اب جب دوسری نظر پڑی نا، ہم تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، اب اس صحابی کی دوسری نظر پڑ گئی، اب وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا کہ مولا میری نظر نامحرم عورت پہ پڑ گئی، اور تیرا حکم تو یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، مالک میری نگاہ ناپاک ہو گئی، میری آنکھیں ناپاک ہو گئی۔ اب وہیں پہ کھڑے ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ خیال آیا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور حضور کو جا کے عرض کروں کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اب تو، لیکن ساتھ ہی دل نے کہا وہ خدا کے بندے، جن آنکھوں نے یہ گناہ کیا ان آنکھوں سے حضور کے چہرے کو دیکھے گا؟ جنگل میں چلے گئے اور تنہائی میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ مالک معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلام کو جنگل سے بلا لیجئے، اس کے رونے کو دیکھ کے تو آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطیہ، تمام بنی آدم خطا کار ہیں الا من رحم ربی کا جملہ الگ ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں کو نکال کے نبی رسول یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ باقی فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو بلا لیجئے، وہ بیچارہ تو رو رو کے بے حال ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنگل میں جاؤ، فلاں جگہ پہ تمہیں ایک میرا غلام روتا ہوا نظر آئے گا، اس کو بازو سے پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت مولا علی نے بھی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا کہ حضور کیوں لانا ہے، سبب کیا ہے، آپ فوراً اٹھے، جنگل میں تشریف لے گئے، اور اس غلام نے، صحابی رسول نے جب مولا علی شیر خدا کو دیکھا تو دوڑ کے حضرت شیر خدا سے لپٹ گیا، کہنے لگا علی میرے بارے میں کہیں قرآن کی کوئی آیت تو نہیں اتر گئی، کہیں اللہ نے میرے بارے میں کوئی عذاب کا حکم تو نہیں دے دیا، کہیں میرے بارے میں کوئی رسوائی والا حکم تو نازل نہیں ہو گیا؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بھئی مجھے نہیں پتا کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری، مجھے کسی چیز کا نہیں پتا، لیکن بس محبوب خدا نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بازو سے پکڑ کے لے آؤ۔ وہ غلام اب پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے حضور نے بلایا ہے، دل میں یہی وسوسہ تھا، دل میں یہی ایک تڑپ تھی کہ پتہ نہیں کہیں اللہ پاک نے کوئی عذاب کا حکم نہ نازل کر دیا ہو۔ تو وہ صحابی حضرت مولا علی شیر خدا کو کہنے لگے علی اگر حضور نے کوئی ایسی بات کی تو میری سفارش کر دینا، مجھے بچا لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے اور رب قدوس کے جلال اور قہر سے مجھے بچا لینا، میری سفارش کرنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کا بازو پکڑا، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، مصطفیٰ جان رحمت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کا قرآن زبان مصطفیٰ کی اور قرآن خدا کا، اور جب وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب آیات بینات کی تلاوت کی، صحابی رسول کو دھچکا لگا، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ نماز کی تکمیل ہوئی، فرمایا علی لے کے آئے ہو؟ عرض کی لجپالا لے کے تو آیا ہوں، یہاں آ کے اس نے قرآن سنا ہے تو بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے۔ اب اس کو اٹھا کے صحابہ گھر لے گئے ہیں اس کے، اور وہاں پہ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود چلے، فرمایا چلو ہم اس کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے گھر تشریف لے گئے، اور جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا سر پکڑ کے اپنی گود میں رکھ لیا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گود میں رکھا نا، غلام کو ہوش آ گیا، صحابی رسول کو ہوش آیا، عرض کی لجپالا میں اس قابل نہیں ہوں حضور، میرا سر آپ کی گود میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب گناہ میں نے عرض کر دیا، اس صحابی سے کیا ہوا تھا، اس کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ لے ہم کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ وہ صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ گار ہوں، میں عرض کی لجپالا بس
دعا کریں اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ ساتھ دھاڑے مار مار کے غلام رونے لگا۔ حضور نے فرمایا غلام بس کر دے، تیری توبہ تو اتنی پکی توبہ ہے کہ آسمانوں پہ تیری توبہ کی قبولیت کے چرچے ہو رہے ہیں، فرشتے تیری توبہ پہ رشک کر رہے ہیں۔ اور عرض کی حضور کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ فرمایا ہاں اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ عرض کی سرکار آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میرے غلام میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اور پھر اس غلام نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، عرض کی مولا تو بھی مجھ سے راضی، تیرا رسول بھی مجھ سے راضی، اب میں اور نہیں جینا چاہتا، کہیں میں پھر ناپاکی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، تو مجھے موت دے دے۔ میں ایمان اور اس حال میں کہ اللہ بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی، ان دونوں کو راضی رکھ کے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے اسی میں فلاح اور کامیابی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس غلام کی روح پرواز کر گئی۔ آج دنیا کی وجہ سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، جی فلاں کو کاروبار میں نقصان ہوا چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کا جب وہ جانی نقصان ہوا چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کا یہ معاملہ ہوا دنیا داری میں فلاں تکلیف پہنچی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی جان اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے نکل جایا کرتی تھی۔ صحابی رسول کی روح کہ موت آئے تے سر ہوئے سرکار دے بھوے تھے، اور وہ کتنے مقدر والا تھا کہ موت آئی تو سر حضور کی گود میں تھا۔ اور پھر سرزمین مدینہ کے اندر ایک عاشق رسول کا جب جنازہ پڑا گیا، صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تدفین کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب یہاں تک بات تھی اس صحابی کی، اب بات ہے میری، اب بات ہے آپ کی، اب بات حضور نے کی اپنی ساری امت کی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تدفین کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی اللہ میری ساری امت سے ایسا راضی ہو جا جیسے تو میرے اس غلام سے راضی ہو گیا۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے؟ بتاؤ اتنی محبت کوئی دنیا میں مجھ سے کر سکتا ہے، کوئی آپ سے کر سکتا ہے جتنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امت سے کی ہے؟ دوستو نگاہ ہماری بھی بھٹکتی ہے، اور آج یہ 12 فروری ہے، 2 دن کے بعد ایک 14 فروری کا دن آنے والا ہے۔ یہ ایک انگریزوں کا دن تھا، پتہ نہیں یہ چند دہائیوں سے ہمارے ملک کے اندر یہ بیماری اتنی تیزی کے ساتھ آئی کہ اس تیزی کے ساتھ یہ پھیلی کہ ہر گلی ہر محلے کے اندر یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم تو ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ تھے، ہم نے تو ایک بہن کی پکار پہ جو ہے وہ عرب سے لے کے سندھ تک علاقے فتح کرتے ہوئے محمد بن قاسم تشریف لے آئے تھے۔ ہم تو وہ تھے جو مسلمانوں کی عزتوں کے اوپر پہرا دیا کرتے تھے۔ آج جو پہرے دار تھا وہی لٹیرا ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک کنیزہ، ایک خادمہ، ایک مسلمان بی بی مدینہ شریف کے باہر ایک قبیلے کے بازار کے اندر ایک میلہ لگا ہوا تھا، وہاں یہودی عیسائی کثرت کے ساتھ تھے، وہاں پہ کسی خرید و فروخت کے لیے وہ چلی گئیں، اور وہاں پہ جب گئیں تو مسلمان بی بی کا لباس مسلمانوں والا تھا، ایک عیسائی نے مسلمان بی بی کے پردے کو پکڑا اور کھینچا، جس کی وجہ سے اس بی بی کا ستر کھل گیا۔ اب جب اس کی یہ کیفیت ہوئی تو اس بی بی نے بھرے مجمع میں پکارا، لوگوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کوئی حضور کا غلام ہے؟ ایک صحابی اٹھے، ایک ہی صحابی تھے، بھرے مجمع کے اندر حضور کا ایک ہی شعر تھا، کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا میلے کے، وہاں پہ ایک ہی مسلمان موجود تھا۔ انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ غیر مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے، میری عزت کی حفاظت کر۔ اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی، اس بی بی کے سر پہ دوپٹہ رکھا اور کہنے لگا میری بہن تو حفاظت کے ساتھ اپنے گھر جا، ان بدماشوں سے میں اکیلا ہی نبٹ لیتا ہوں۔ رسول اللہ کا اکیلا شعر ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو وہیں پہ شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ہم عزتوں کے پہرے دار تھے، ہم عزتوں کے محافظ تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ عورت آج کہتی ہے جی جو ہے وہ پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ نہیں میری بہن، یہ پردہ وہی ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر صرف آنکھ کا پردہ ہوتا، اگر صرف دل کا پردہ ہوتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو اسی کا حکم دیتے، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اسی کا حکم دیا جاتا۔
حضرت اما بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنی پردے دار حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ہم موجود تھے، ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، ابو ذر غفاری بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، سلمان فارسی بھی موجود، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ اب کسی نے عرض کی حضور وہ نمازی ہو، فرمایا یہ ٹھیک ہے عورت کے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ کسی نے عرض کی لجپالا وہ اپنے خامند کی تابع دار ہو، فرمایا ٹھیک ہے لیکن میری مراد کو تم بھی نہیں پہنچے۔ کسی نے کچھ عرض کیا، کسی نے کچھ عرض کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نظر بچا کے فوراً گھر کو دوڑے، جا کے سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پوچھا، فرمایا فاطمہ آج حضور نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب درکار ہے، فاطمہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ پاک نے فرمایا یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، تمہیں اسی کی سمجھ نہیں آئی؟ کہا کیا؟ فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے، نہ وہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فوراً دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، اور ابھی وہی گفتگو چل رہی تھی اسی موضوع پہ، اور کوئی صحابی کوئی جواب دے رہا تھا، کوئی کچھ دے رہا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی لجپالا میں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ علی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے۔ حضور کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آ گئے۔ اب بظاہر جواب تو مولا علی نے دیا تھا، شاباش تو مولا علی کو ملنی چاہیے تھی۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ یار تجھے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، تو نبی کے بارے میں اتنا کنجوس ہو گیا کہ نبی کی نگاہ کو تو دیوار کے پیچھے تک محدود کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جو ہاتھ بڑھائیں تو جنت کے درختوں کے خوشوں تک پہنچتا ہے۔ جس نبی کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس نبی کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ بھئی میرا ہاتھ یہاں تک پہنچتا ہے، میری نگاہ اگر چھت نہ ہو آسمان تک جائے گی، تو جس نبی کا ہاتھ جنت میں پہنچتا ہے اس نبی کی آنکھ لوح محفوظ تک نہیں پہنچتی ہوگی۔ اب شاباش مولا علی کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ جواب مولا علی شیر خدا نے دیا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سچ کہا فاطمہ نے، کیونکہ میرے جگر کا جو ٹکڑا ہے۔ فرمایا سچ کہا فاطمہ نے کیونکہ وہ میرے جگر کا جو ٹکڑا ہے۔ اب کسی نے پوچھا ہوگا علی جواب تو نے دیا، شاباش بی بی پاک کو مل رہی ہے، تو مولا علی نے کہا ہوگا جواب اصل میں ادھر سے ہی آیا ہے، اسی پاک بی بی نے کہ جس کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی ہے، وہی بی بی ایسا جواب دے سکتی ہے۔ تو یہ اگر صرف آنکھ کا پردہ ہوتا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن طویل سجدہ کیا، اتنا روئے کہ نبی اکرم شفیع معظم صحابہ بار بار جا کے تسلی دیتے ہیں حضور اٹھ جائیں، حضور مہربانی فرمائیں سر سجدے سے اٹھ، لیکن حضور روتے جا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا گھر آئے، آگے کہا فاطمہ حضور کسی کے کہنے پہ سر نہیں اٹھا رہے، مہربانی کر چل آ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر حضور تیری نہیں موڑیں گے۔ بی بی پاک نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتی ہیں، حضور سجدے میں، بی بی پاک نے ہاتھ اپنا کندھوں پہ رکھا، جب اپنی بیٹی کا لمس محسوس ہوا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آ گئی ہو، میری بیٹی آ گئی ہو، چلو اب تم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ میں نے رات اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھا ہے، میں رو رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں کہ میری امت کی عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں۔ عرض کی ابا جی ان کا گناہ کیا ہے، کس گناہ کی وجہ سے؟ فرمایا وہ اپنے پردے کا لحاظ نہیں کرتی، وہ بے پردگی کرتی ہیں، بے پردگی کی وجہ سے ان کو ان کے بالوں سے باندھ کے جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ فاطمہ وہ میری امت کی بیوی ہیں، وہ میری امت کی بیٹی ہیں، وہ میری امت کی عورتیں ہیں، میں ان کی وجہ سے درد میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بے پردہ، عورت کو اجازت ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے، کس صورت کے اندر؟ جب گھر میں مرد سودا لانے کے لیے نہ ہو تو وہ سودا سلف لا سکتی ہے۔ عورت کو اجازت ہے وہ حج کے لیے جا سکتی ہے، لیکن محرم کے ساتھ، محرم کے بغیر عورت کو حج کی اجازت بھی نہیں ہے۔ عورت عمرے پہ بھی محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ آج ڈرامہ بنایا ہوا ہے ٹریول ایجنٹوں نے، ایویں ہی کسی مرد کو اٹھا کے کہتے ہیں جی تو یہ محرم ہے تے جاؤ دو میں جنے عمرے تے،
اس کا بھی عمرہ برباد، اس کا بھی عمرہ برباد۔ نہیں عمرہ قبول ہوتا اس عورت کا جو اپنے محرم کے بغیر عمرے پہ جاتی ہے، اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ اس عورت کا کوئی حج نہیں ہے جو اپنے محرم کے بغیر حج پہ جاتی ہے یا عمرے پہ جاتی ہے، وہ الٹا گناہ لے کے سر پہ آتی ہے۔ کوئی عمرہ کوئی حج محرم کے بغیر 3 دن کے سفر کی اجازت عورت کو نہیں ہے، تو حج عمرے کی اجازت عورت کو محرم کے بغیر نہیں ہے۔ محرم کے ساتھ عورت حج پہ جا سکتی ہے، عورت عمرے پہ جا سکتی ہے۔ اگر گواہی کی ضرورت پڑے عورت قاضی کی عدالت میں پردے کے ساتھ جا کے گواہی دے سکتی ہے۔ ان صورتوں میں عورت کو اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے ہی منہ اٹھا کے جی گوانڈن نے کپڑے خریدنے سے میں کہا چلو میں بھی نال بازار پھرٹو رہا، تجھے اس چیز کی اجازت کس نے دی؟ ایسی عورت پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جتنے قدم گھر سے باہر نکالتی ہے اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس پہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ وہ سمجھاؤ اس بہن کو، سمجھاؤ اس بیٹی کو جو ایسے ہی منہ اٹھا کے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے، شاید اس کو خبر نہ ہو کہ اللہ کی لعنت ہے، شاید اس کو پتہ نہ ہو کہ مصطفیٰ نے بھی لعنت کی ہے، شاید اس کو پتہ نہ ہو کہ سارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھے جو مرد اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کی عورت بازاروں میں پھرے اور اس کو دل میں تکلیف نہ ہو، وہ اس کی اجازت دے دے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا مرد جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جو عورت کی بے پردگی پہ راضی ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کیوں فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئی، لیکن دیوس جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ جس کی عورتیں بے پرد پھرتی ہوں اور اس کو غیرت نہ آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ پلٹیں اپنی تاریخ کی طرف، اور آج ویسے ہی بڑی اشد ضرورت ہو گئی ہے، بڑی شدید ضرورت ہے۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، شادی بیاہ کی رسم ہو 40ویں پہ ہماری عورتیں میک اپ کر کے جا رہی ہیں، بن سنور کے سج سنور کے جا رہی ہیں۔ ہر لڑکے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یہ چند دن قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، ایک بچے نے اپنی ماں کا آٹا گوندتے ہوئے اس نے اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ چڑھا دی۔ اب اس نے دوپٹہ بھی سر پہ نہیں تھا، وہ جس کیفیت میں کپڑے اور جو ہے وہ آٹا گوند رہی تھی بچے نے اسی صورت میں بنائی اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دی۔ اور میرے بھائی آج اشد ضرورت ہے، ہماری عورت بے پردہ شادی پہ چلی گئی، ہر لڑکے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ تصویر بنا کے وہ ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ تمہاری عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ اب شدید ضرورت ہو گئی ہے ہم اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، عورت پردے کے اندر آ جائے اور مرد باحیا ہو جائے، اور دونوں اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم سب کی دنیا اور آخرت